السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فزیولوجکس یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فری لانسنگ کے اوپر۔ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو فری لانسنگ کو بالکل نہیں سمجھتے، بالکل نہیں جانتے اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ بیسڈ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو کے اندر بیسک انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ فری لانسنگ ہے کیا، فری لانسنگ کیسے کی جا سکتی ہے، ارننگ فری لانسنگ سے ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ میں اس فیلڈ کے اندر پچھلے 2.5-3 سال سے ہوں۔ تو میرا ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، تو جب نالج ہی نہیں ہے تو وہ اپلائی نہیں کرتے، اور اپلائی نہیں کرتے تو وہ جو ایک آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ایک سورس سے، تو وہ یوز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جتنا سمپل ہو سکے اتنا سمپل سمجھا سکوں کہ فری لانسنگ کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں، اور لاسٹ کے اندر ہم ایک ایگزامپل بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ فری لانسنگ ہے کیا۔ فری لانسنگ بیسیکلی کوئی بھی کام ہے جو آپ کرتے ہیں جس کے لیے آپ کسی کے باؤنڈ نہیں ہیں۔ مطلب اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ جس نے آپ کو جاب دی ہے، جو ہاسپٹل کا اونر ہے، آپ اس کے ساتھ باؤنڈ ہیں۔ آپ کی پر منتھ سیلری فکسڈ ہے، وہ آپ کو منتھ کے اینڈ پہ ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا کلائنٹ سے ڈائریکٹ لنک ہے، کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ نے جو چیز بنائی وہ کلائنٹ نے آپ سے آ کے لے لی، اور جب وہ اس نے لے لی تو اس نے آپ کو اس کام کے پیسے دے دیے، اور پھر آپ نیکسٹ کلائنٹ کے پاس چلے گئے، تو اس کے اندر آپ کیونکہ کسی کو باؤنڈ نہیں ہیں تو اس کو ہم فری لانسنگ کہتے ہیں۔ اور یہاں اس ویڈیو کا مقصد جو انٹرنیٹ بیس فری لانسنگ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ انٹرنیٹ جو بیس فری لانسنگ ہے وہ کیا ہے، کہ آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کیسے اپنی سروسز کو بیچ سکتے ہیں اور پھر اس سے آپ ارن کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم انٹرنیٹ بیس فری لانسنگ کی بات کریں تو آپ پہلے جو ٹریڈیشنل کاروبار کا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، آپ نے کپڑے لینے ہیں تو آپ نے مارکیٹ جانا ہے، اور مارکیٹ جب آپ جائیں گے تو مارکیٹ کے اندر آپ کو ملٹیپل شاپس ملیں گی جہاں پر لوگ بیٹھ کے کپڑا بیچ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس بزنس مین کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں جو کہ کپڑا بیچ رہا ہے، تو اس کو اگر کپڑا سیل کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو وہ پروڈکٹ چاہیے جو اس نے بیچنی ہے، جو کہ ہم نے ڈسکس کی کہ وہ کپڑا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک ایسی جگہ چاہیے، مارکیٹ چاہیے جہاں پہ اس شاپ کے اندر وہ بیٹھ سکے، جدھر آ کے اس کو کسٹمر اپروچ کرے، اور کسٹمر اپروچ کرے، اور اگر اس کو اس کے پاس جو چیز ہے وہ پسند آتی ہے تو وہ اس کو سیل کر دے۔ تو اس کے اندر جو انٹرنیٹ بیسڈ فری لانسنگ ہے وہ بھی سملر ہے، کہ آپ نے کوئی سروس بیچنی ہے تو جو سروس آپ بیچیں گے آبویسلی آپ کی ایک شاپ ہونی چاہیے، اس شاپ کے اوپر کسٹمر آئے گا، کسٹمر آپ کی سروس کو دیکھے گا، اگر اس کو وہ سروس چاہیے تو وہ سروس آپ سے لے کر آپ کو پیسے پے کر دے گا۔ تو اب جو مین بات ہے کہ جو فزیکل کوئی بھی بزنس ہے اس کے اندر آپ نے جانا ہے، آپ نے شاپ رینٹ پہ لینی ہے، آپ نے شاپ پرچیز کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں بیٹھنا ہے اور کسٹمر کا ویٹ کرنا ہے۔ جو انٹرنیٹ بیس فری لانسنگ ہے وہاں پہ وہ جو شاپ ہے وہ آپ کی ورچوئل شاپ ہے، آن لائن شاپ ہے، جس کی کوئی فزیکل پریزنس ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہ ڈفرینٹ ایسی مارکیٹ پلیسز ہیں، جیسے کوئی بھی مارکیٹ ہے، ملتان میں بات کریں، حسین گائی ہے، گلشن مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ شاپس دیکھتے ہیں، تو جس طرح یہ حسین گائی، گلشن مارکیٹ، کینٹ شریف پلازا، یہ سارے ایریاز ہیں، اسی طرح جو انٹرنیٹ ہے اس پہ بھی ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں، جیسے نیملی جو ٹاپ کی ہیں اس میں فائبر ہے، اپ ورک ہے، فری لانسر .com ہے۔ تو وہ مارکیٹ پلیسز ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں تو ادھر جا کر آپ وہاں پہ اپنی ایک شاپ بناتے ہیں، اس شاپ پہ آپ اپنی سروسز ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے کرتے ہیں، کہ آپ نے سپوز ہم fiverr.com کی بات کریں، آگے جا کر ہم اس کو لائیو دیکھیں گے بھی صحیح، کہ وہ ایک مارکیٹ پلیس ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے ادھر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو سروس آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ سروس آپ نے وہاں پر ڈسپلے کرنی ہے، اور پھر جس طرح ٹریڈیشنل بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کا ویٹ کرنا ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا اور وہ آپ سے سروس پرچیز کرے گا۔ سوال یہاں پر ان سب لوگوں کا یہ ہوتا ہے جو فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم
بیچیں کیا، ہمارے پاس سروس سیل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بیچ سکتے. آپ کو ابھی میں فائور کی پوری جو مارکیٹ پلیس ہے اس کو ایکسپلور کرواؤں گا، تو اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں تو میں بڑی آرام سے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو آپ آرام سے اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں. لائک ہم بات کریں، اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کسی بھی فیلڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم بات کریں تو کنٹینٹ رائٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ہر آپ کے ایریا سے لنکڈ ہے، میڈیکل سے ہے، انجینئرنگ سے ہے، بزنس سے ہے، ہر چیز سے ہے. تو اگر ہم کنٹینٹ رائٹنگ کی بات کریں تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نیٹ پہ ویب سائٹس دیکھتے ہیں تو ویب سائٹس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. آپ سرچ کرتے ہیں کہ میرے گلے میں درد ہے، میرے سینے میں درد ہے، تو جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ریزلٹس آتے ہیں، وہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ اس گلے کے درد کے بارے میں یا سینے کے درد کے بارے میں ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہے. آپ اس کو پڑھتے ہیں. وہ انفارمیشن جو لکھی ہے وہ اوبویسلی کسی نے لکھی ہے، کوئی کنٹینٹ رائٹر ہے جس نے وہ سروس پرووائڈ کی ہے. تو آپ سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں چیز ہوتی ہے کنٹینٹ رائٹنگ میں کہ آپ سے ویب سائٹ کا کنٹینٹ لکھوا لیتے ہیں. کہ ایک شخص ہے جس کی ویب سائٹ ہے اور وہ ویب سائٹ اون کرتا ہے، اس کو ویب سائٹ پہ کنٹینٹ چاہیے تو وہ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو کہ کنٹینٹ لکھ کر دے سکیں. تو سب سے جو بیسک چیز ہے دیٹ از کنٹینٹ رائٹنگ، کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ. اور اگر آپ نہیں بھی کرتے، آپ کو نہیں آتی، تو دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو سیکھی نہ جا سکتی ہو. آپ 6 مہینے لگائیں، آپ اس چیز کو آرام سے سیکھ سکتے ہیں، اس چیز کو آرام سے ماسٹر کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کنٹینٹ رائٹنگ والی بات کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. اور بھی ڈفرینٹ سکلز ہیں. ابھی ہم فائور کی ویب سائٹ کھولیں گے تو اس پہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ از کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ فری لانسنگ کام کس طرح کرتی ہے، مارکیٹ پلیسز کیا ہے، آپ کی شاپ کیا ہے، سروس کیا ہے، تو پھر اگلا سوال ہے کہ کہاں کی جا سکتی ہے. تو جس طرح مارکیٹس ہمارے پاس آس پاس بہت زیادہ ہیں، اسی طرح جو فری لانسنگ مارکیٹ پلیسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. ٹاپ پہ فائور سب سے زیادہ ان ہے، پھر اپ ورک ہے، فری لانسر ڈاٹ کام ہے، پیپل پر اور ہے، اور یہ جو ساری لکھی ہیں ساری، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. آپ ساری مارکیٹ پلیسز کو دیکھ سکتے ہیں. نیٹ پہ سمپلی گوگل پہ سرچ کریں فری لانس مارکیٹ پلیسز، آپ کو ساری ویب سائٹ سے ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو آپ ان میں سے کسی بھی اس پہ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، جس کو میں یوز کر رہا ہوں کہ اپنی شاپ بنا سکتے ہیں. اور اس شاپ کو بنانے کے بعد اپنی وہاں پہ سروس رکھیں گے، اور سروس رکھنے کے بعد آپ ویٹ کریں گے کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے. فائور کے اوپر آپ ویٹ کرتے ہیں کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے. جو باقی مارکیٹ پلیسز ہیں جیسے اپ ورک ہے، فری لانسر ڈاٹ کام ہے، وہاں پہ جو کلائنٹس ہیں جو کہ سروس ڈھونڈ رہے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ کی ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ اپنی جابس کو پوسٹ کرتے ہیں وہاں پہ کہ ہمیں ایک شخص چاہیے جو کہ ہماری ویب سائٹ کے لیے ہمیں کنٹینٹ لکھ کے دے سکے، یا کوئی بھی ایکس وائی زی ان کا کام ہے وہ کر سکے. تو وہ وہاں پر پوسٹ کرتے ہیں. پوسٹ کرنے کے بعد لوگ جو ہیں، جو فری لانسرز ہیں جیسے کہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم ان کو پروپوزل بھیجتے ہیں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے، میں یہ کام آپ کو کر کے دے سکتا ہوں، اور میں اتنے ریٹ پہ آپ کو یہ کام کر کے دے سکتا ہوں. اور ان جو پروپوزل اس کے پاس جاتے ہیں کلائنٹ کے پاس، وہ اس میں سے چوز کر کے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ فائور پہ ہم کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے، اور جو اپ ورک ہے اس کے اندر یا باقی مارکیٹ پلیسز ہیں اس میں ہم اپنے کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں کام دے دیں. تو یہ مارکیٹ پلیسز ہیں، آپ اس کو ون بائی ون گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب جو ہم اگزامپل ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر، دیٹ از فائور. فائور ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے کہ وہاں پہ سب سے ایزیسٹ مارکیٹ پلیس ہے جہاں تک میں نے ایکسپلور کی ہیں مارکیٹ پلیسز. تو فائور پہ آپ جا کے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، جس طرح آپ فیس بک پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، انسٹا پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ای میل آئی ڈی ہے، پاسورڈ ہے، اور اکاؤنٹ آپ کا ایزیلی کریٹ ہو جاتا ہے. اکاؤنٹ ایزیلی کریٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پر اپنی شاپ کریٹ کرتے ہیں، سروسز کریٹ کرتے ہیں. انیشیل لیول پہ آپ میکسیمم 7 سروسز سیل کر سکتے ہیں، اور اس سروس کو فائور پر گگ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گگ ہے. لائک آپ نے لکھا ہے کہ آئی ول ڈو کنٹینٹ رائٹنگ فار یور ویب سائٹ، تو یہ آپ کی ایک سروس ہے. اگلی سروس آپ کی ہو سکتی ہے آئی ول ڈیزائن پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز فار یو، یہ ایک آپ کی گگ ہو گیا، 2 گگس ہو گئے. تیسرا گگ آپ کا ہو سکتا ہے کہ آئی ول میک لوگو فار یو،
تو اس طرح کی آپ 7 سروسز میکسیمم فائور پر دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے گگ بنانا ہے، جس کو سروس کہہ لیں، جس کو شاپ کہہ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کسٹمر کے آنے کا اپنے پاس ویٹ کرنا ہے۔ اور اب تک کا میرا جتنا ایکسپیرینس ہے 2.5-3 سال کا، کہ کسٹمر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ نے صرف ویٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ مطلب میں نے جتنے لوگوں کو اس چیز میں اسسٹ کیا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک سنگل شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی آرڈر نہ آیا ہو، کسی نے اپروچ نہ کیا ہو۔ ہاں، ٹائم ویری کرتا ہے، کسی کے پاس پہلے ہفتے میں آ جاتا ہے، کسی کے پاس پہلے مہینے میں آ جاتا ہے، کسی کو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، ٹائم ویریز۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسٹمر آپ کو اپروچ نہیں کرتا، اگر آپ کی ایسی سروس ہے جو کہ سیل ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے، ایزی ٹو یوز ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک سروس ڈھونڈنی ہے، اس 7 سروسز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی، جو آپ دے سکتے ہیں۔ اور جہاں پہ سروسز والی بات ہے، اگین پھر سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ایسی سروس۔ آپ بغیر ایکسپلور کیے کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس سروس نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ پلیس پہ جائیں، fiverr.com پر جائیں، وہاں پہ سروسز دیکھیں، وہاں پہ لاکھوں کروڑوں سروسز سیل ہو رہی ہیں، ان سب کو دیکھیں۔ آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اگر یہ سروس سیل ہو رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں یہ سروس سیل کر سکتا ہوں، بغیر مارکیٹ پلیس کو ایکسپلور کیے کہ لوگ کیا کیا چیزیں سیل کر رہے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی بھی چیز سیل نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی اسکل نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ مارکیٹ پلیس جائیں، ایکسپلور کریں، انسٹا پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ اس مارکیٹ پلیس پہ لگا لیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یس یو کین ڈو اٹ ایز ویل۔ تو ہم اب نیکسٹ ڈسکس کریں گے ایک ایگزامپل۔ یہ آپ کے سامنے ایک گگ ہے فائور کا، اس کو آپ سروس کہہ لیں، اس کو آپ شاپ کہہ لیں۔ یہ بیسیکلی میرا اپنا گگ ہے۔ یہ جو سب سے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے دیٹ از اے یوزر نیم شیراز، اور اس کے اوپر جو ڈسکرپشن ہے وہ گگ کی ڈسکرپشن ہے کہ میں آپ کو کیا کام کر کے دے سکتا ہوں۔ تو اس گگ کی ڈسکرپشن ہے آئی ول ہیلپ یو ود فزیوتھراپی ٹاپکس اینڈ ٹاسک، کہ ہم فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے ٹاپکس یا کوئی ٹاسک ہیں، میں اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ جب یہ 2020 میں آئی تھنک میں نے یہ گگ بنایا تھا، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آیا کہ یہ گگ سیل ہوگا، کوئی سروس سیل ہوگی۔ لیکن کیونکہ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ کیونکہ میں فزیوتھراپسٹ ہوں اور میرے پاس کوئی ایز سچ اسکل نہیں ہے جو کہ آن لائن بیچا جا سکے، تو سب سے پہلا گگ میرے ذہن میں یہی آیا۔ اور گگ کی جو میں نے ڈسکرپشن بنائی، وہ لیٹس لرن، جو امیج بنائی وہ لیٹس لرن کے نام سے بنائی، کہ کوئی سیکھنے آئے گا ہمارے پاس، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے کہ مجھے یہ سبجیکٹ میں کنفیوژن ہے، آپ مجھے کلیئر کر دیں، نوٹس دے دیں۔ تو میں نے یہ بنایا تھا یہ سوچ کے، تو اور بنا کر میرے پاس ذہن میں جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے سروس بنا کر ویٹ ہی کرنا ہے۔ ہم ابھی بھی کوئی کام نہیں کر رہے، اگر سروس کوئی کسٹمر ان کیس نہیں آتا ہمارے پاس تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے یہ گگ بنا کر ڈال دیا تھا، اور سب سے اوپر گگ کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی گگ کی امیج ہوتی ہے جو کہ شو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد گگ کی ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ کا گگ کس بارے میں ہے، آپ کیا چیز سیل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیچے لکھی ہے گگ کی ڈسکرپشن ہے، کیا آپ فزیوتھراپی اسٹوڈنٹس ہیں یا فزیوتھراپسٹ ہیں جس کو کسی چیز میں ہیلپ چاہیے، تو فزیوتھراپی سے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، کوئی نوٹس چاہیے، کوئی ہیلپنگ مٹیریل چاہیے، تو وہ چیز میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ اور یہ گگ بنا کر میں نے اس سے ملتا ہے ایک اور گگ بنایا کہ میں آپ کو فزیوتھراپی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کر دے سکتا ہوں، میں آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتا ہوں فزیوتھراپی۔ یہ گگ بنا کر میں نے ویٹ کیا، اور ویٹ کرنے کے بعد جو مجھے فرسٹ آرڈر ریسیو ہوا، اس کی کنورسیشنز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز کام کس طرح کرتی ہے۔ سب سے پہلے فائبر ویب سائٹ کھولی، میں نے اکاؤنٹ بنایا، اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ کیا سروس سیل کی جا سکتی ہے۔ اس سروس کو میں نے گگ کی فارم میں بنا کر ایک امیج ڈال دی اور نیچے اس کی ڈسکرپشن لگا دی، اور پھر میں نے اس پہ ویٹ کیا کہ کوئی کلائنٹ میرے پاس اپروچ کرتا ہے یا نہیں۔ تو ہمارے پاس جو پہلا مجھے کلائنٹ آیا، اس نے میسج کی کنورسیشن آپ کے سامنے ہے، ہائی دیر آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو سم تھنگ، ڈو یو ہیو ٹائم؟ So I replied, yes, sure. So he said, I'm a final year physiotherapy student. I will have final exam in about 2 months. We are given a file of questions that we will possible
have an exam. Would you have a look if I send you? I said yes, I would love to help you in this regard. Kindly send the file. उसके बाद क्लाइंट ने एक फ़ाइल सेंड की. ये जो फ़ाइल थी इसके अंदर बेसिकली कोर्स आउटलाइन हर कोई भी डिसिप्लिन हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंसेज, एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी, ओटीटी, आरआईटी, कोई भी डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बिजनेस है, उनकी कोर्स आउटलाइन होती हैं. तो इन्होंने मुझे, इस क्लाइंट ने, ये हंगरी से था क्लाइंट, इसने मुझे डिस्क्रिप्शन, इसने मुझे जो फ़ाइल भेजी उसके अंदर कोर्स कंटेंट था फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी का, जो कि उसके मुल्क में पढ़ाया जा रहा था. तो मैंने उस कंटेंट को देखा कि हाँ ये कोर्स कंटेंट है, लेकिन अभी तक क्लाइंट ने ये नहीं बताया कि उसको क्या चीज़ चाहिए. आगे उसका मैसेज था कि इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम फिजियोथेरेपी यू विल नो दैट दिस इज़ टू मच एंड जनरलाइज क्वेश्चंस. के आउटलाइन के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड हैं और उसका आंसर देना इतना सिंपल नहीं है. It is so hard to find these from Google and I don't have enough notes for it. So do you have materials for it? अब यहाँ पे क्लाइंट ने बताया है कि उसको क्या चीज़ चाहिए, कि क्लाइंट के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके पास कोर्स मटेरियल, कोर्स जो आउटलाइन है वो क्लाइंट के पास है, लेकिन क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास इससे रिलेटेड नोट्स नहीं हैं और मैं इन सारों को, क्योंकि ये इतने जनरलाइज्ड हैं, मैं गूगल पर भी सर्च नहीं कर सकता. कि आपके पास मटेरियल है? मैंने उसके मटेरियल देखे जो हमारी फ़िज़ियोथेरेपी की टेक्स्ट बुक्स हैं, मैंने उसमें देखा. तो आई सेड कि यस, मेरे पास आपकी मेजॉरिटी ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो हैं. उसने कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो वो मटेरियल आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत टफ होगा क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं. एंड देन ही सेड कि आई सेड कि हाँ ये थोड़ा सा टफ टास्क है, मतलब लेंथी टास्क है, लेकिन मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ. उसके बाद ही आस्क्ड माय नेम, और उसके बाद मैंने क्लाइंट को एक पिक्चर भेजी जो कि मेरी फाइनल ईयर की जो बुक्स हैं वो सारी बुक्स मेरे सामने थी, और मैंने उनको, क्लाइंट को एक पिक्चर भेजी कि मेरे पास ये टेक्स्ट बुक्स हैं, आपका जितना भी कोर्स आउटलाइन है वो इन टेक्स्ट बुक से कवर होती है. तो मैं आपको टेक्स्ट बुक से पिक्चर्स लेके या टेक्स्ट बुक की पीडीएफ से फाइल कट करके आपको सेंड कर सकता हूँ, आपको मटेरियल मिल जाएगा. He said, damn, definitely better than nothing. That sounds good, Shiraz. My name is Ken. And then I sent here, we discussed the price, कि कितनी प्राइस होनी चाहिए इस काम की जो करना है, कि पूरा जो फाइनल ईयर का कोर्स है, आउटलाइन है, उसके पूरे कोर्स को ढूंढना है अपने टेक्स्ट बुक्स में, और फिर उनकी पीडीएफ फाइल को अलहदा करना है या उनकी पिक्चर्स लेनी है, फिर उसको एक सिंपल फाइल में बनाकर क्लाइंट को सेंड करना है. सो वी एग्रीड ऑन अ रेट ऑफ $50. और उसके बाद क्लाइंट को एक ऑफ़र सेंड की जाती है. जब ये आप फाइवर सीखेंगे तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने. क्लाइंट को ऑफ़र सेंड की गई और क्लाइंट ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की. तो जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है फिर आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, कि अब जो पेमेंट है वो क्लाइंट के पास से आके फाइवर के पास आ जाती है, और फाइवर उसको अपने पास रखता है जब तक आप अपना ऑर्डर डिलीवर नहीं कर देते, कि जो आपने कमिटमेंट की है. और जब आप कमिटमेंट पे अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने की. जैसे ही क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, जो पैसे फाइवर ने क्लाइंट से लेकर अपने पास रखे होते हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है. तो उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज़ मैंने क्लाइंट पे काम किया, जो भी उसकी कोर्स आउटलाइन थी उसके ऊपर, और उसका जो भी मटेरियल था, जो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स थी, उनसे मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया. मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने क्लाइंट को 8 फाइल्स टोटल बनाई, क्योंकि 8 सेक्शन से 8 पीडीएफ फाइल्स बनाकर मैंने क्लाइंट को सेंड कर दी कि ये जो आपका कोर्स है, जो आपने मुझे फ़ाइल भेजी है, ये सारा कोर्स ये है और आप इसको देख लें. अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दें. और उसके बाद क्लाइंट ने वो ऑर्डर को एक्सेप्ट किया. क्लाइंट ने रिव्यू लीव किया कि आई एम सेटिस्फाइड इन ग्रेट कम्युनिकेशन, ग्रेट सर्विस. और जब क्लाइंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट जो है वो फाइवर से मेरे पास आ गई. तो ये एक पूरा ब्रेक डाउन था कि फाइवर क्या है, फाइवर पे गिग क्या है, फाइवर पे काम कैसे होता है, क्लाइंट कैसे आता है. ये एक उसके सिंपल सी एग्जांपल है. ये आपके सामने मेरी प्रोफाइल के कुछ गिग्स हैं जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये मैं मेडिकल फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ. तो मेरे जो गिग्स हैं वो मेनली उसके अराउंड ही
گھومتے ہیں، تو آپ کی جو بھی فیلڈ ہوگی آپ اپنی جو گگز ہیں اس کو اس فیلڈ کے اراؤنڈ کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا اسکل ہے۔ سب سے پہلا جو میرا گگ ہے دیٹ از آئی ول ہیلپ یو ٹو انیٹمی اینڈ فزیولوجی ٹاپکس، کے ان دو ایریاز میں کسی کو ہیلپ چاہیے وہ مجھ سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ سیکنڈ از جو ابھی آپ نے دیکھا فزیوتھراپی ٹاپکس اینڈ ٹاسک۔ تھرڈ ون از آئی ول میک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ریلیٹڈ ٹو میڈیکل اینڈ فزیوتھراپی، کہ اب ایسے وہاں پہ باہر کے ملکوں میں ایسے پروفیسرز ہیں جن کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز چاہیے، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کنٹینٹ کو نکالیں اور پوری پریزنٹیشن بنائیں، اس کی ڈیزائننگ کریں، تو وہ سمپلی کسی کو ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں پریزنٹیشن بنا دیں، ہم آپ کو پے کر دیں گے۔ فورتھ از کہ آئی ول ہیلپ ان کائنیزیولوجی ریلیٹڈ ٹاپکس۔ کائنیزیولوجی فزیوتھراپی کا ایک سبجیکٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو ہیلپ چاہیے میں ان کو ہیلپ کر سکتا ہوں۔ ففتھ ون از آئی ول رائٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ایکسرسائز ڈسکرپشنس، کہ کیونکہ میں بائی پروفیشن فزیوتھراپسٹ ہوں اور ایکسرسائزز ہماری مین ڈومین ہے، تو اگر کسی کو ایکسرسائزز کی ڈسکرپشن چاہیے کہ کون سی ایکسرسائز کس طرح پرفارم ہوتی ہے تو میں وہ لکھ کے دے سکتا ہوں۔ سکستھ از آئی ول رائٹ فزیوتھراپی کنٹینٹ اینڈ آرٹیکلس، کہ فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ جو بھی کنٹینٹ اگر آپ کو کوئی چاہیے، ویب سائٹ کا چاہیے یا آپ کو کوئی ریسرچ آرٹیکل سے کوئی انٹروڈکشن پارٹ چاہیے، کوئی مٹیریل چاہیے جو کہ فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ چیز میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دو چار گگز ہیں، وہ آپ جب میری پروفائل اوپن کریں گے اس یوزر نیم کے ساتھ fiverr.com/shiraz تو آپ کو یہ چیزیں شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو آئی تھنک کہ انٹروڈکشن کے اندر آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ چیز کام کس طرح کرتی ہے۔ اب میں آپ کو سمپلی ایک سے دو چیزیں دکھاؤں گا فائیور مارکیٹ پلیس سے جو آپ نے کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم فائیور کو اوپن کریں گے، تو جب بھی آپ fiverr.com اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو پیج ہے وہ اس طرح سے شو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سروس کوئی سرچ کرنی ہے۔ سپوز آپ بائر ہیں، آپ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کوئی، تو میں یہاں پہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ رکھتا ہوں کہ فزیوتھراپی فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا سروسز ہیں، تو یہاں پہ ٹوٹل 122 سروسز آ گئیں کہ 122 گگز ہیں، یہاں پہ 122 شاپس ہیں جہاں سے آپ کوئی چیز پرچیز کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ون از آئی ول ہیلپ یو وتھ رائٹنگ فزیوتھراپی کنٹینٹ، جو کہ ہم نے ڈسکس کیا۔ سیکنڈ اگین آرٹیکل رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ تھرڈ آرٹیکلز ہیں، پھر فزیوتھراپی ریلیٹڈ ورک ہے، اور اس طرح یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ یہ گگس شو ہو رہے ہیں جو کہ فری لانسرز نے بنائے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو یہ سٹارز شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب، اور بریکٹ میں نمبر شو ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 2 آرڈرز کلائنٹ کمپلیٹ کر چکا ہے اس گگ کے اوپر، اور اس 2 آرڈرز کی جو ریٹنگ ہے وہ 5 سٹارز ہے۔ تو یہاں پہ یہ آپ کو ڈفرینٹ مل رہے ہیں۔ یہ کنٹینٹ ہے آئی ول رائٹ ڈاکٹر زویا کا، آئی ول رائٹ کنٹینٹ ریلیٹڈ ٹو فزیوتھراپی، اگین فزیوتھراپی کنٹینٹ رائٹنگ کی جاب ہے یہاں پر۔ اور کیا ڈفرینٹ ہے، زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ایکسرسائزز سے ریلیٹڈ ہوں گے، کنسلٹیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ ہیئر آئی ول بی یور آن لائن فزیوتھراپی اینڈ ایکسرسائز ایکسپرٹ، کہ آپ کو اگر کسی کو آن لائن فزیوتھراپی چاہیے یا ایکسرسائزز کے بارے میں نالج چاہیے تو وہ ان سے لے سکتے ہیں، نعمان نییر سے۔ تو یہ ڈفرینٹ گگز ہیں جس سے آپ کو ہیلپ ملے گی کہ یہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اب ہم فزیوتھراپی کو چھوڑ کے کوئی اور، آپ کسی اور فیلڈ سے، میڈیکل فیلڈ کے نہیں ہیں، ہم یہاں پہ لوگو لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے لوگو ڈیزائن کرانا ہے، تو لوگو ڈیزائن کرنے کی جو سروسز ہیں اس کے آپ نمبرز دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ہیں، اور تو یہ ساری سروسز ہیں کہ آئی ول ڈیزائن فور نیون لوگو، آئی ول کریٹ ونٹیج ریٹرو پاپ آرٹ، اور یہ ڈفرینٹ یہ سروسز ہیں جو کہ یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں۔ اور ہم ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر آپ کو اسٹل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، کیا چیز سیل کر رہے ہیں، بس کریٹیوٹی چاہیے۔ تو اس کو دیکھیے گا، کی ورڈ پہ فوکس نہ کریں، آپ کو لگے میں پتہ نہیں یہاں پہ کیا چیز خریدنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ والا گگ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سروس ہے جو کہ سیل ہو رہی ہے، آئی ول وش ہیپی برتھ ڈے ویڈیو سانگ ود امیزنگ بفیلوز، کہ جو یہ سروس دے رہے ہیں کہ میں
ان کالی بھینسوں کے سامنے ہیپی برتھ ڈے ویڈیو سانگ گا کے آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا، اور یہ ان کے پیکیجز ہیں کہ ہم جو 1487 کے اندر یہ چیز دیں گے، ایچ ڈی ویڈیو دیں گے. اس کے اندر ہمارے پاس ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے، اس میں ان لمیٹڈ ورڈز ہیں، اور اس کی انہوں نے کوئی جو ڈویژن ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں کی ہوئی. لیکن مین چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو بنائیں گے اور سیل کر دیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے سر یہ کیسا گیگ ہے، یہ کیسے سیل ہوگا؟ تو یہاں پہ آپ کو سٹارز نظر آ رہے ہیں، سٹارز کی بریکٹ میں نمبر آف آرڈرز ہیں، 140 آرڈرز ہیں جو کہ یہ سیل کر چکے ہیں زمان بلوچ صاحب. تو مطلب اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. کون سے ملکوں سے ڈیمانڈ ہے تو ہم ریویو سیکشن کے اندر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس کے نیچے آئیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ اس سے ریلیٹڈ ریویوز ملیں گے. یہ جرمنی سے ریویو ہے کہ میں ان کی سروس سے سیٹسفائیڈ ہوں، امیجیٹ آنسر ملا ہاف این اور آرڈر ایک دن کے اندر انہوں نے دے دیا. جرمنی سے ریویو ہے، مطلب جرمنی سے سروس خریدی گئی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ سے ہے، اور آپ کی اٹلی سے ہے، جرمنی سے. اب دیکھیں ہمارے لیے شاید ہم پاکستانی یا انڈینس نہیں لیں گے یہ سروس کہ یہ کیا بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی انگریز ہیں وہ کسی اسپیشل ون کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ فنی وے میں برتھ ڈے وش کرتے ہیں اور فلاں کا نام لے دیں اور 30 سیکنڈ کی 1 منٹ کی ویڈیو بنا دیں. تب وہ ویڈیو ان کو واٹس ایپ کریں گے تو ان کے لیے مے بی یہ اسپیشل ہو کہ میرے لیے کسی اور ملک سے ویڈیو بنوا کے مجھے دی گئی ہے، تو وہ اس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں. اور $5 $10 ان کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے. تو آپ یہاں سے ارننگس کا اگر اندازہ لگانا چاہیں کہ اگر سب لوگوں نے بیسک پیکیج ہی خریدا ہے تو 1487 روپیز کو آپ 140 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کو ارننگز آ جائیں گی کہ اب تک اس چیز کی کتنی ارننگ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز بکتی ہے اگر آپ کو بیچنا آتا ہے. مطلب ویڈیو بنانا کوئی اپنے سامنے رکھے، میں آپ کو ویڈیو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی اتنا Hello Fiverr, how are you? Do you want to waste someone? Do you want a video that a memorable one? Please come here. I am here to serve you with these beautiful buffaloes. Just in $5, less than 20 hours, super fast delivery. Order me now only on Fiverr.com. Thank you. آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویڈیو کیا ہے. تو یہ ساری چیز ہے، یہ اس طرح سے کام چلتا ہے فائیور کے اوپر. تو آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے کہ فائیور ویب سائٹ کو کھولیں، فائیور کو سمجھیں کہ فائیور پہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، فائیور پہ کیا کیا چیز سیل ہو رہی ہے. اپنا اسکل ڈھونڈیں کہ آپ کیا چیز سیل کر سکتے ہیں، اس اسکل کو گگ کی فارم میں ڈالیں اور پھر اس کو لائیو کر دیں گگ کو، اور پھر ویٹ کریں کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ، کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے سروس پرچیز کرتا ہے. آئی تھنک انٹروڈکشن کے لیے اتنی انفارمیشن کافی ہے. اگر آپ کو فردر کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا گائیڈنس چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں، یا جو فزیولوجی کا واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اندر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہم آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر کسی کو 1-on-1 گائیڈنس چاہیے، کوئی بہت زیادہ ہی سست ہے کہ وہ خود سے نہیں بنا سکتے، حالانکہ یوٹیوب کے اوپر ساری انفارمیشن ہے، آپ یوٹیوب کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے ساری ویڈیوز دیکھ کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو 1-on-1 گائیڈنس چاہیے تو ہم سمپلی 20 to 40 اسٹوڈنٹس کا، 20 to 40 لوگوں کا ہم گروپ بنا سکتے ہیں اور پھر ہم زوم کے اوپر سیشنز کنڈکٹ کر کے ان ساروں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں، ہم وہ ایک گروپ بنا کر اس کے زوم پہ سیشنز رکھ لیں گے تاکہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے. باقی آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. چینل اگر ابھی اب تک لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.